السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لمحہ نیوز اور میں ہوں نوشاد علی خان۔ ناظرین، ہمارے دوست برادر ملک ترکیہ نے آج کل میں بھارت کو بڑے برے طریقے سے ذلیل کیا ہے، بڑی جا گھسائی ہوئی ہے اس کی پوری دنیا کے اندر۔ کیوں ہوئی ہے، کیسے ہوئی ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، کیونکہ یہ خبر آپ کو لوکل میڈیا پہ کہیں نظر نہیں آئے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت امپورٹنٹ آپ جانتے ہیں کہ جو ایران کے رہبر اعلیٰ ہیں، ان کا جو تجہیز و تکفین کا معاملہ ہے وہ چل رہا ہے ایران کے اندر۔ ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ یہ وہ رہبر اعلیٰ ہیں جنہیں اسرائیل اور امریکہ نے مل کر شہید کیا تھا۔ انہوں نے ایک فتویٰ دے رکھا ہے کہ ایران جو ہے وہ ویپن آف میس ڈسٹرکشن نہیں بنائے گا، یعنی بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار نہیں بنائے گا، اور ایٹم بم یا ایٹمی ٹیکنالوجی جو ہتھیاروں سے متعلق ہے وہ بھی اسی کے اندر فال کرتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر جو ہے وہ جنگ مسلط کی امریکہ اور اسرائیل نے، یہ کہہ کر کہ وہ ایٹمی ہتھیار بنا رہے ہیں، حالانکہ وہ یورینیم مزدہ صرف اس لیے کر رہے تھے کہ چونکہ جو اوباما کے ساتھ جو انہوں نے معاہدہ کیا تھا وہ ٹرمپ صاحب نے اس کو معطل کر رکھا تھا، اور کوئی بات چیت جو ہے وہ ایران کے ساتھ نہیں ہو رہی تھی۔ تو بہرحال وہ جو بھی معاملات تھے وہ آپ سب کے سامنے ہیں، اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ بیوقوف بیسکلی جو امریکی صدر ہیں وہ بنا رہے ہیں اپنی عوام کو، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو مڈ ٹرم الیکشن آ رہے ہیں اس کے اندر وہ یہ بتا کر کہ ہم بہت بڑی جنگ جیت چکے ہیں، حالانکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ جنگ عسکری لحاظ سے بھی ایران جیتا ہے، اور ایم او یو دیکھ کر واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ تمام تر وہ جو اس کے اندر جو ڈیٹیلز ہیں یا اس کی جو شکیں ہیں وہ ساری کی ساری واضح کرتی ہیں کہ ایران کی بات تسلیم کی گئی ہے۔ لیکن بہرحال چونکہ انہوں نے الیکشن جیتنا ہے، انہوں نے نیتن یاہو کو خیر قربانی بھی دے دی ہے، وہ پتہ نہیں الیکشن جیتے کہ نہیں جیتے، نہیں جیتیں گے تو پھر ساری عمر جیل میں کاٹیں گے۔ لیکن یہ تو آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل محاذ پر چل رہا ہے۔ لیکن ایک بڑی دلچسپ معاملہ یہ ہوا کہ بھارت جو ہے اس نے چونکہ 10 مئی کو پاکستان سے شکست کھائی تھی، شکست فاش ہوئی تھی، ملٹی ڈومین آپریشن کے ذریعے ہم نے ان کو شکست دی، اور اس سطح کی شکست دی کہ وہ آج تک ابھی تک سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں کیسے شکست دی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے بجٹ بڑھایا اس سال کو 15%، 15.19 سم تھنگ پرسنٹ جو ہے انہوں نے اپنا بجٹ، ڈیفنس بجٹ بڑھایا ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اس ڈیفنس کو بڑھا کر ہم ایسی کوئی ٹیکنالوجی حاصل کریں گے جس ٹیکنالوجی کے ذریعے جو ہے ہم پاکستان کو جو ہے وہ شکست دے سکیں گے، کیونکہ بعض تو وہ آتا نہیں ہے، اسے پاکستان تسلیم ہی نہیں ہوتا، اس کی ایگزسٹنس اس کے لیے پرابلم ہے۔ مودی کی حکومت جو ہے وہ ہندوتوا جو ہے وہ ویسے ہی مسلمانوں کے بہت خلاف ہے، اور پاکستان تو وہاں تو الیکشن بھی پاکستان کے نام پر ہوتے ہیں۔ خیر، وہ جو ترکیہ کے پاس گئے تھے، اور ترکیہ ڈرون بنانے والی جو سب سے بڑی کمپنی ہے ترکیہ کی، اس کے پاس گئے کہ ہمیں ڈرونز دیے جائیں۔ یہ ڈرونز کٹ تھروٹ ٹیکنالوجی اس کو آپ کہتے ہیں، کٹنگ ایج ٹیکنالوجی اس کی بھی ہے، اور سب سے زیادہ اس کے اندر جو جس کی وجہ سے یہ جو ترکیہ کے ڈرون پہلے نمبر پر کہلاتے ہیں، ٹیکنالوجی وائز کٹنگ ایج وائز بھی امریکہ کے ڈرون بھی پہلے نمبر پر ہیں، اسٹیلتھ ہونے کی وجہ سے ان کے اوپر ایک ایڈوانٹیج ہے ان کو اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کی وجہ سے۔ لیکن جو ترکیہ کے جو ڈرونز ہیں، ایک تو وہ بہت سستے ہیں، اور وہ کامبیٹ جسے کہہ لیجیے ہارڈنڈ ہے، یعنی جو دنیا میں کچھ جنگوں کے اندر وہ باقاعدہ استعمال کیے، یوکرین میں بھی استعمال ہو رہے ہیں، یوکرین روس وار کے اندر، اور وہ بڑا سکسیس ریٹ ہے ان کا، جس کی وجہ سے ترکیہ کے ڈرونز کو پہلے نمبر پر شمار کیا جاتا ہے۔ آپ پہلے پہ نہ بھی کریں، امریکہ کو کوئی ٹیکنیکل ایڈوانٹیج ہو بھی تو بھی دوسرے نمبر پر آپ کہتے ہیں، ایون چین سے بہتر ہیں ان کے ڈرونز۔ اس کمپنی کو کوشش کی بھارت نے ٹیپ کرنے کی، انہوں نے بڑے لالچ والچ دیے، اور انہیں کہا کہ ہم آپ کے ڈرونز خریدیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ تو وہاں سے سیدھا سادہ جواب آیا کہ جی ہم آپ کو ڈرون نہیں بیچ رہے۔ کیوں نہیں بیچ رہے؟ ساری دنیا کو معلوم ہے، میں بتاؤں گا بھی، اس بات کو بھی ہم کرتے ہیں ڈسکس کہ کیوں نہیں بیچ رہے۔ پیسے آتے کس کو برے لگتے ہیں، اس کے دو میجر پہلو ہیں۔ لیکن یہ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ جاننا ضروری ہے کہ ترکیہ کی جو کمپنی ہے اس نے واضح طور پر انکار کر دیا ہے بھارت کو ڈرون دینے سے۔ اب یہ کیا کر رہے ہیں، یہ مودی صاحب جو ہیں وہ میکرون کے ساتھ مل کر ہم اے آئی کے اندر بڑی ڈیولپمنٹ کریں گے، ہم جو ہے نا دونوں مل کر، یورپ اور انڈیا مل کے جو ہے وہ امریکہ سے بھی آگے نکل جائے گا، چین سے بھی آگے نکل جائے گا۔ یہ اس طرح کے لالی پاپس اور جو گولیاں ٹافیاں جو ہیں وہ اپنے عوام کو بانٹ رہے ہیں مودی صاحب، جبکہ جو فرانس ہے اس کے جو رافیل کی جو پوزیشن ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔
جو اے آئی کی پوزیشن ہوگی وہ بھی آپ کو پتہ ہے. اے آئی کا تو ایکچوئل کمپٹیشن صرف یو ایس اور چین کے درمیان ہے, اور چین جو ہے اس کا سپر کمپیوٹر جو ہے وہ جرمنی کے اندر جو اب حالیہ جو ایگزیبیشن ہوئی ہے اس میں وہ پہلے نمبر پر آ چکا ہے, اور وہ اس سے کہیں بڑا اور کہیں تیز ہے جو ایگزسٹنگ سپر کمپیوٹر تھا یو ایس کا. تو چین ویسے ہی سبقت لے جا چکا ہے کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں, آئی ٹی میں اور اے آئی کے اندر. یہ بون آف کنٹینشن بھی ہے یو ایس اور امریکہ کے درمیان. اب امریکی صدر روز واویلا کرتے ہیں کہ میں اے آئی کے اندر آگے بڑھوں گا, اسی وجہ سے وہ چپ کا معاملہ ہے, وہ جو چپ تائیوان کے اندر بنتی ہے وہ اس کا بھی معاملہ ہے. تو اس طرح کی بہت سی ڈبیٹ ہے, وہ بہت زیادہ تفصیلات ہو جائیں گی. لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ جو رفیل جب گرے ہیں, پاکستان نے جو رفیل گرائے ہیں فرانس کے, تو اس سے ان کی ٹیکنالوجی کا لیول آپ اندازہ کر سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ مل کر وہ اے آئی کے اندر جو ہے وہ امریکہ اور چین کو ٹکر دینا چاہتے ہیں. عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں لوگ, کہیں امریکی صدر بنا رہے ہیں, کہیں مودی صاحب بنا رہے ہیں, کہیں میکرون صاحب بنا رہے ہیں. تو یہ جو ممالک اپنے عوام کو بیوقوف بنانے پہ لگے ہیں, یہ بیسکلی وہاں کے عوام جو ہے ان سارے ہتھکنڈوں کو میرے حساب سے تو ان کو سمجھنا بھی چاہیے, اور اب ان کا اس کا حساب بھی لینا چاہیے, ان کا احتساب بھی کرنا چاہیے حکمرانوں کا, کیونکہ یہ دنیا کا نقشہ بدل دیتے ہیں صرف اپنے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے. باہر طور ترکیہ کی بات ہو رہی تھی, جو اصل خبر ہے وہ یہ ہے کہ ترکیہ نے بیسکلی 2 بنیادوں پر جو ہے نا اس کو ریجیکٹ کیا ہے, اور اس کے سی ای او نے کنفرم کیا ہے. پہلی تو یقیناً جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ برادر اسلامی ملک کے خلاف, کیونکہ ہم اسٹریٹجک پارٹنر کی طرح ہیں ترکیہ کے لیے پاکستان, تو وہ اس کے خلاف اپنے ڈرونز استعمال نہیں ہونے دے گا. اس وجہ سے بھی اس نے ان کو انکار کیا. اور دوسری جو اہم وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ترکیہ چاہتا ہے کہ ہم بھی فرانس کی طرح ذلیل نہ ہوں. جس طرح فرانس ذلیل ہوا ہے, اس کے رافیل طیارے انہوں نے ذلیل کرائے انڈینز نے, کہیں ہمارے ڈرون کی بھی مارکیٹ جو ہے نا اس کو بٹھا نہ دے, اور ایک آدھ ڈرون یہ اس طرح سے اگر پاکستان کے مخالف استعمال ہوا تو وہ تو پھر گر ہی جائیں گے. کیونکہ اسرائیلی بھی ڈرونز جو ہے وہ ہم نے مار گرائے تھے, بلکہ یہاں تو شہریوں نے مار گرائے تھے گنے لے کے, آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی. تو ترکیہ نے بیسکلی یہ جسے کہہ لیجئے کہ ایک طرح کا بڑا سخت جواب دیا ہے, کیونکہ یوزلی اس طرح کی انکار نہیں کیا جاتا, لیکن اس نے واضح طور پر کہا کہ جی ہم آپ کو ڈرون نہیں دے سکتے, ہم آپ کو ڈرون نہیں دیں گے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے جو رافیل طیارے جو ہیں اس کے پیچھے بیٹھے پائلٹ جتنے نالائق ہیں اتنے ہی ڈرون آپریٹر نالائق ہیں. اگرچہ کہ اسرائیل سے ڈرونز آئے تھے, ان کے آپریٹرز بھی آئے تھے, لیکن پاکستان نے ان ڈرونز کا جو حال کیا تھا تو اس لیے بھی وہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے مارکیٹ خراب نہیں کرنا چاہتا ڈرونز کی, جو کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ڈیمانڈ ترکیہ کے ڈرونز کی ہے. ایون یو ایس اور چین سے بھی زیادہ ڈیمانڈ ہے, اور اس کی پروڈکشن بھی بہت زیادہ ہے. تو اس وجہ سے انڈیا کو جو ہے نا ایک بار پھر منہ کی کھانا پڑی ہے, اور دنیا بھر کے اندر اس کی ضلالت جو ہے نا اس کا مقدر ہوئی ہے.